مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں اس نئی صبح کے لیے، اور جو کہ روزوں کے ایام ہے۔ روزہ ایک مسیح کی تربیت کرتا ہے، اور مسیحیت صرف مذہب کا نام نہیں بلکہ مسلسل عمل کرنے کا نام ہے۔ پریز دی لارڈ، کیونکہ ہمارا خدا چاہتا ہے، ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں چلیں اور کامل ہو کر چلیں۔ اور ہم نے پھر دیکھا تھا کہ دانیل کا روزہ جو اس کے 3 باب سے 9 تک تھا، اور میں نے خداوند کی طرف رخ کیا، اور میں نے منت اور مناجات کر کے روزہ رکھا، اور ٹاٹ اوڑھ کر اور راکھ پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا۔ پھر ہم نے دیکھا شام سے شام تک روزہ دیکھا کہ کس طرح خدا نے جو ہمیں فرضی روزے دیے جو شام سے شام تک ہوتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا جو داؤد کا ساؤل اور اس کے خاندان کے ماتم کے لیے روزہ رکھا تھا، اور آج ہم دیکھیں گے کہ داؤد نے کس طرح اپنے بیٹے کے لیے روزہ رکھا، جو 2 سموئیل اس کا 12 باب اس کی 16 آیات میں یوں محکوم ہے کہ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد نے گناہ کیا تھا، اور وہ اپنے گناہ اسے یاد نہیں تھا، یا وہ سوچتا نہیں ہوگا کچھ بھی، لیکن خدا نے ناتن کو پیغام جو داؤد کی طرف بھیجا وہ توبہ کے لیے تھا، اور خدا نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا، اور اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ کسی شہر میں، کہ اس نے تمثیل سے باتیں کی، جس طرح خداوند تمثیل سے ہمیں سمجھاتے تھے کہ کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک غریب تھا اور ایک امیر تھا، اور غریب جب امیر اس کے گھر میں آیا اور اس نے اپنی ریوڑ سے گلہ لیا، بکری لی، ذبح کیا، اسے اچھا کھانا دیا، اور اس کی ایک بیوی تھی جو اس کی سب کچھ تھی، امیر آدمی نے کیا کیا، اسے ہی اس سے لے لیا۔ تو اس بات پر خدا اس سے بہت ناراض ہوا۔ 2 سموئیل 12:9-10 میں جس طرح لکھا ہوا کہ خدا نے اس کو داؤد کو میسیج دیا کہ تو نے کس طرح میری حقارت کی ہے، تو نے میرے حضور بدی کیا، اور آتوریا کو قتل کرایا اور اس کی بیوی لے لی، اور سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے۔ خدا اس بات سے سخت ناراض ہوا تھا، اور خدا نے داؤد سے کہا تھا کہ تب داؤد نے ناتن سے کہا میں نے خدا کا گناہ کیا ہے۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خدا نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں، تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خدا کے دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا ہوا، اور وہ بیٹا مر گیا، اور خدا نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا، اور اس لیے داؤد اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پہ پڑا رہا، اور اس کے بڑے بزرگوں نے بھی آئے اسے منانے کی کوشش کی اور اٹھانے کی کوشش کی کہ اٹھ کر کھا پی لے، لیکن اس نے کچھ ایسا نہیں کیا۔ لیکن 7ویں دن کیا ہوا، وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازموں نے جو اس سے ڈرتے تھے نہ بتاتے تھے لیکن آپس میں پھسپھسا کر رہے تھے، تو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا کیا لڑکا مر گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی اور خدا کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا اور اس نے حکم دیا کہ میرے لیے کھانا رکھے۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور لڑکا مر گیا اب اور اٹھ کر روٹی کھاتا ہے۔ اس نے کہا جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں رویا بھی، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ لڑکا جیتا رہے۔ لیکن جب وہ مر گیا تو وہ جانتا تھا کہ خدا کی مرضی یہی ہے، کیونکہ خدا نے اسے سزا دی تھی۔ خدا نے کہا اب تیرے گھر سے تلوار کبھی نہیں ہٹے گی۔ اسی طرح اگر ہم سموئیل 2 باب اس کی 13 باب میں دیکھیں، جہاں امنون اور تمر کی سٹوری ہے، اور جو اس کا سٹیپ بھائی ہوتا ہے اور وہ اپنی بہن سے جو خوبصورت ہوتی ہے تمر، اس سے
محبت کرتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے نزدیک آئے، اور وہ اس کے نزدیک نہیں آتی تو وہ کیا کرتا ہے، ایک بیماری کا بہانہ بناتا ہے، اور جب بادشاہ اسے دیکھنے آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے ابھی تک، مطلب وہ بہانہ سے کہ ڈرامہ کرتا ہے کہ کچھ نہیں کھایا، تو میری بہن کو بول وہ آئے تو مجھے پوریاں بنا کے دے تو میں کھا لوں گا۔ تو جب وہ اس کی بہن اس کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے کیا کرتا ہے، پھر وہ زبردستی کرتا ہے، وہ اسے بہت سمجھاتی کہ بھائی یہ گناہ ہے، لیکن وہ زور آور ہوتا ہے اور اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ اگر ہم دوسرا سیموئیل 13 باب 19-31 میں دیکھیں، اور تمر نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور اپنے رنگ برنگے جوڑے کو جو وہ پہنے ہوئے تھی چاک کیا اور سر پر ہاتھ دھر کر روتی ہوئی چلی۔ تب بادشاہ نے اٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور زمین پر پڑ گیا، اور اس کے سب ملازم کپڑے پھاڑے ہوئے اس کے حضور کھڑے ہوئے۔ دیکھتے ہیں کہ کنواری لڑکی جو تمر کے لباس سے شناخت ہوتی تھی کہ وہ شہزادی اور کنواری ہے، تمر نے اپنی پوشاک چاک کی اور سر پر خاک ڈالی اور اپنے منہ اور ڈھاکا اور روتی ہوئی چلی آئی، اور اس کے ماتم میں سارے جو اس کے گھر کے لوگ تھے، بادشاہ بھی تھا، سارے کھڑے ہو گئے افسوس میں، کیونکہ اس کے ستیلے بھائی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، جبر کیا تھا، زنا کیا تھا، اور اس کے کنوارے پن کو جو اس میں تھا ختم کر دیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک گناہ کی سزا، بادشاہ نے گناہ کیا اور اس کے گھر میں آگے بھی ہم دیکھیں گے کہ کتنا کچھ ہوا، گناہ کے وسیلے سے اس گھر میں ایسا شروع ہو گیا۔ تو جہاں خدا کی حضوری ہوتی ہے، خدا ضرور ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ خدا نے کہا وہ نہیں مرے گا، لیکن اس کا بیٹا مر گیا، اور اسی طرح خدا نے کہا کہ اب یہ تلوار تیرے گھر سے نہیں اترے گی۔ سزا تو خدا دیتا ہے، اگر ہم کہیں بھی غلطی خطا کر لیتے ہیں، تو اگر گاڑی کی ٹکٹ آ جاتی ہے تو ہمیں اس کی لازم پے کرنا پڑتا ہے، اسی طرح ادا تو لازم کرنا پڑتا ہے۔ تو خدا ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو قوت دے، طاقت دے، حکمت دے، تاکہ ہم جو کلام دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ جس طرح اس کو پتہ چلا کہ خدا نے کلام کیا کہ اس نے گناہ کیا، اس نے روزے میں چلا گیا، خدا سے معافی مانگی، کیا آج ہم اپنے گناہوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیونکہ خداوند نے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا کہ وہ پورا نہیں کرے گا۔ ہمیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہنا، اور اس کے وعدے ہمارے ساتھ رہیں گے، کہ وہ معاف کرنے والا خدا ہے، وہ رحیم ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ سب کچھ کرنے میں قادر ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا خدا ہے۔ ہم نے صرف اس کی حضوری میں آنا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، تو وہ ہمیں معاف کرے گا۔ خدا باپ ہم سب کو برکت دے، ہم سب کو عقل دے، ہم سب کو دنائی دے باپ جی، تاکہ ہم ہمیشہ اس کلام کے مطابق چلیں جو آپ نے ہمیں دیا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کیا کرنا ہے، جس طرح ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور خود بادشاہ ہوتا ہے وہ بھی خاکسار ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں یروشلم کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ہے، ہمیں اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے کہ جہاں وہ ستائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے لیے دعا کرنی ہے، تاکہ خدا انہیں ان مشکلوں سے نکالے اور ہمیشہ سرفراز کرے۔ ہم سب اپنے ایک دوسرے بہن بھائیوں کے لیے، ہمارے بہن بھائی وہ نہیں جو ہمارے خونی رشتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو مسیح میں ہم سب بہن بھائی ہیں۔ خدا ہم سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم سب کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا باپ جن کی جو بھی مشکلیں ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، خدا باپ یسوع نام سے جائیں باپ جی، یسوع نام سے خدا باپ ہر گھر میں خوشحالی آئے، ہر گھر میں خدا باپ جی بحالی آئے، اور خاص طور پر ہم دعا کرتے ہیں جو آج ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں باپ جی، وہ شفا پائیں اور آپ کے نام کو جلال ملے۔ خدا باپ تمام لوگ جو مذبح پہ کھڑے ہیں اور دعاؤں میں ہیں، التجاؤں میں ہیں، روزوں میں ہیں، خدا باپ ان کی التجاؤں کو سنیں، اور خدا باپ ان کی مناجات باخور کی مانند آپ کے تخت پر قبول ہو۔ شکر گزاریوں کے ساتھ خدا باپ وہ آپ کی حضوری میں آئے اور آپ کے نام کو جلال دیں۔ یسوع نام میں قدرت، قوت، طاقت پائی جاتی ہے باپ جی، ہم اسی نام سے سب گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کمی، کبھی کمزوری نہ ہو، یسوع نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔